آپ کے پروگرام میں نے سنا تھا، اور اگر میں غلط تو کریکٹ کیجیے گا، کہ آپ نے کہا تھا کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ کھانے سے انسان کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن وہ چیز کھانے سے انسان کی نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جتنی بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر ساری چیزیں حرام کی بہت خوشی سے کھا جاتے ہیں، لیکن ایتھکس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی ایتھکس ہم سے زیادہ بہتر ہے. تو ہمارے مسلم کنٹریز میں رہنے والے لوگ. جی اچھا سوال ہے، سوال اچھا، بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی، آپ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، ایک تو اخلاقی حرمتیں ہیں، وہ تو الگ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اخلاقی لحاظ سے حرام ہیں وہ الگ ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حلال چیزیں وہ ہیں جو طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ چیزیں جو پاکیزہ نہیں ہیں ان کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا خبائث. یہ بھی تاغوتی کی طرح یاد رکھیں، کبھی کام آئے گا. خبائث اور طیبات یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور وہ چیزیں جو خبائث کی نوعیت کی ہیں وہ نہ کھائیں. طیبات میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو سمجھانے سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح خبائث ہے. مثال کے طور پر آدمی رفع حاجت کرتا ہے، اور کیا وہ جو کچھ اس نے باہر نکالا ہے اس کو کھانے بیٹھ جائے تو کون پسند کرے گا؟ تو یہ چیزیں خبائث کہلاتی ہیں. خبائث میں پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، وہاں فیصلہ مشکل تھا. تو جتنے جانور ہیں ان کے بارے میں، گوشت کھاتے ہیں ان کا، ساری دنیا کھاتی ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہیمۃ الانعام جو ہے یہ طیب ہے، کھانے کے لیے پسندیدہ ہے. بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے چارے پر پلنے والے جانور، مواشی. درندے جو گوشت کھاتے ہیں، پھاڑتے ہیں چیزوں کو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ حرام ہے. اس میں خنزیر بیچارہ بدنام ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب جانوروں میں تنہا ایک ہی جانور ہے جو گوٹ کی سپیشیز سے ہے، اور یہ کچلیاں بھی رکھتا ہے، پھاڑتا بھی ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے. تو اس میں چونکہ دونوں چیزیں جمع تھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے اس سے زیادہ شیر حرام ہے. یعنی یہ اتنا حرام نہیں ہے جتنا شیر ہے، اس لیے کہ وہ تو صحیح درندہ ہے. تو یہ ایک مشتبہ جانور تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی. تو یہ پہلی تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ. اب یہ کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے، وہ چیزیں جو انسان کے بالکل سامنے ہوتی ہیں، گھن آتی ہے دیکھ کے، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی، ان کے اثر کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے، کھاتا ہے، تو اثرات ظاہری زندگی پر بھی ہوں گے. گوشت اور اس طرح کی چیزوں میں، درندوں کا گوشت کھا لیا یا اور اس طرح کی چیز کھا لی، اس کے جو اثرات انسانی اخلاقیات پر پڑتے ہیں وہ اصلاً جس مقصد سے روکا گیا ہے وہ یہ کہ وہ خدا کے مقابلے میں سرکش ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں سرکشی درندگی سے خدا کے مقابلے میں پیدا ہوتی ہے، اخلاقی معاملات میں نہیں ہوتی. اب میں نتیجے پر تبصرہ نہیں کرتا. بہت اہم بات کی ہے عامر صاحب نے. انشاءاللہ سوالات بھی لیتے ہیں. عامر صاحب جنہوں نے بات کی کہ اخلاقیات کا ایک پہلو تو لوگوں کے ساتھ معاملے میں ہے، لیکن اخلاقیات تو نام ہے ادائے حقوق کا، اور سب سے بڑا حق خالق کا ہے، اور خالق کے علاوہ وہ لوگ جو آپ کی ٹیریٹری سے باہر رہتے ہیں. تو یہ ممالک، ان ممالک کا جو یہاں سے باہر رہنے والے لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں جنگیں یہ چھیڑتے ہیں، کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. تو اس کی بھی کچھ وجہ ہے کہ وہ چیزیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے اقدامات ان سے کروا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جنگیں چھیڑنے سے تو انسان کبھی باز نہیں آیا. ہم مسلمان باز رہے تھے، اس کے بعد ہمیں ایک ملک ملا ہے 70-75 سال پہلے ملا تھا، اس میں ہم جنگ ہی کر رہے ہیں. 35-40 سال سے ہم نے اپنے ہمسایوں کو تنگ کر رکھا ہوا. جو کچھ افغانستان میں ہم نے کیا ہے وہ کسی دوسرے ملک نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں کیا. اس وقت سعودی عرب اور یمن کے درمیان کیا صورتحال ہے، ان کے اوپر جو بمباری ہوتی ہے یمن میں، اس میں آپ کو معلوم بچے کس طرح مرتے ہیں، افراد کیسے مرتے ہیں. جب پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ملک بنائے گئے تھے تو 3 جگہ پر بہت بڑا مسئلہ چھوڑ گئے لوگ. ایک کشمیر، دوسرے فلسطین، تیسرے کردستان. کسی کو یاد ہے؟ اس لیے کہ کردستان میں کوئی غیر مسلم فریق نہیں تھا، وہ ترکی اور عراق کا مسئلہ تھا. مار مار کے آپ نے ان کی ساری قوم ختم کی. مصطفیٰ علی برزانی ان کے لیڈر ہوتے تھے، ترستے ہوئے مر گئے.
اب بھی دو قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی یاد آیا آپ لوگوں کو؟ تو اس لیے یہ اپنی طرف پہلے دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بات کرتے ہیں. توازن